ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آج کا نسخہ نہیں ہے، قدیم دور کا نسخہ ہے جو آج کل بہت سارے افراد جو ہیں اس سے ناواقف ہیں، اور بہت سارے نوجوان جو اس چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو میرے آج کی اس ویڈیو میں جو میں نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں صرف دو چیزیں ہیں، دونوں چیزوں کو ملا کر نہایت ہی سادہ تیاری، نہایت ہی سادہ استعمال۔ تو تمام ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو نسخہ کی سمجھ آ جائے۔ اس چیز کے بارے میں آگاہی بھی دوں گا، تصاویر بھی دکھا دوں گا تاکہ اپنے تمام ویورز کو آسانی ہو جائے اس چیز کو تلاش کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے تیار کرنا ہے۔ عضو خاص، نفس، لنگ کے جتنے بھی مسائل، وہ مسائل جو اپنے ہاتھوں سے آپ نے بنائے ہوں، یعنی کہ زیادہ مشدنی کی ہو، جس کے باعث عضو میں جان ختم ہو گئی ہے، اس میں سختی ختم ہو گئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے، عضو کسی ایک طرف جھک گیا ہو، چاہے وہ انتشار کے بعد ہو یا چاہے انتشار سے قبل، وہ کسی ایک طرف جھک جائے، اس میں ٹیڑھا پن آ جائے، آگے سے جھک جائے، اس میں سختی نہ ہو، جڑ میں مضبوطی ہے لیکن آگے سے جھکا ہوا ہے نفس، اس میں سختی نہیں ہے۔ ٹیڑھے پن کا واحد علاج اس نسخہ میں موجود ہے۔ نفس کے حوالے سے جتنی بھی امراض ہیں ان میں اس چیز کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جو کہ قدیم نسخہ جات میں کیا جاتا تھا، لیکن آج کل اس دور میں جو ہے قدیم چیزوں کو کھو دیا گیا ہے اور انگلش قسم کی ادویات جو ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے بہت نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ جو بہت اپنا پیسہ ضائع کر چکے ہوں نفس کی خاطر، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوا اثر نہ کر رہی ہو، تمام ویورز کے لیے یہ آج ایک بہت ہی خوبصورت راز جو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس چیز کا نام ہنگ ہے۔ ہنگ کے نام سے یہ پہچانی جاتی ہے، عام پنسا سٹور سے بھی مل جاتی ہے۔ پتھر نما چیز ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، سالڈ راک ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ آپ نے اسے لے کر تیار کرنا ہے اور اپنے عضو پر روزانہ لیپ کرنا ہے۔ تو ناظرین، جتنے بھی آپ کے مسائل ہوں گے عضو کے حوالے سے، چند ہی روز میں آپ دیکھیں گے کہ عضو خاص میں سختی آنا شروع ہو جائے گی، مردانہ طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس میں جو چیز ہے یہ کھانی نہیں ہے، یہ آپ نے لیپ کے طور پر استعمال کرنی ہے، چونکہ اس میں حرارت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کے استعمال سے آپ کے عضو میں وہ جوانی، وہ طاقت جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ واپس لوٹا دے گا۔ اس لیے تمام ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ آسانی دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی چیز میں آپ تمام ویورز کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اس کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی مقدار، آپ جتنی مقدار آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں آپ خرید کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ قدیم زمانے میں لوگ ہنگ اپنے گھروں میں رکھتے تھے تاکہ اس کی ایک بہت ہی خوشگوار خوشبو ہوتی ہے جو تمام اطراف پھیل جاتی ہے اور سے بہت سارے وبائی امراض جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہنگ کا استعمال قدیم دور میں بہت زیادہ کیا جاتا تھا، آج کل کے دور میں نہیں ہے۔ کچھ ہربل ادویات ایسی ہیں جن میں آج بھی ہنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج ہی اسی کا ایک نسخہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کریم تیار کی جاتی تھی، اس میں بھی ہنگ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ کتنی مقدار میں لینی ہے اور کس طریقے سے تیار کرنی ہے، جتنی بھی مقدار آپ بآسانی خرید سکتے ہو، میرے جتنے بھی پردیسی بھائی موجود ہیں جتنی بھی آسانی سے خرید سکتے ہو، جتنی آپ کی جیب اجازت دے آپ اتنا خرید لیں۔ خریدنے کے بعد جو استعمال ہے، جو تیاری ہے، اس میں آپ نے کتنی مقدار شامل کرنی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ انگلی کا ایک پوٹا جو ہے، پوٹا جسے ایک انگلی کا ناخن سے لے کر پچھلے ایک لکیر ہوتی ہے، اس کو پوٹا جسے کہا جاتا ہے، اس پوٹے برابر آپ ٹکڑا ہنگ کا علیحدہ کر لیں۔ یہ روزانہ کی دوا بتا رہا ہوں، علیحدہ کر لیں۔ اس پوٹے برابر ہنگ میں
آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، آپ چاہیں تو اسے گرائنڈر میں کھرل کر لیں، باریک صفوف بنا لیں، کھرل موجود ہے تو کھرل میں ڈال کر اسے اچھی طریقے سے باریک سرما مانند صفوف تیار کرنا ہے۔ جب سرما مانند صفوف تیار ہو جائے، آپ نے اس میں 1 چمچ شہد خالص، کوئی بھی شہد لے لیں، چھوٹی بڑی مکھی کا شہد لے لیں، کوئی بھی شہد جو آپ سمجھتے ہو خالص۔ اگر نہیں مل رہا تو آپ پیکنگ کا شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد اس میں آپ نے 1 چمچ ملا کر اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے، بس یہ آپ کی دوا تیار ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، نہایت ہی سادہ استعمال اور تیاری آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے عضو خاص کو اچھے طریقے سے 10 منٹ تک دھوئیں، نیم گرم پانی سے دھوئیں، تولیہ نما کپڑا رکھیں تاکہ اس پہ رگڑ دیں اور اس میں خون کا دورانیہ آ جائے۔ جیسے ہی خون کا دورانیہ بحال ہو، عضو میں انتشار ہلکا سا آ جائے، جن افراد کا عضو نہیں آتا سختی میں، ان میں سختی بھی آئے گی۔ اس کے بعد فوراً سے آپ نے رات سونے سے قبل یہ عمل کرنا ہے اور اس لیپ کو اپنے عضو پر لیپ کر دینا ہے، اگلا حصہ چھوڑ کر باقی پورے نفس پہ لیپ کر دیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر برگے پان یعنی پان کا پتا آپ کو مل جائے تو بہتر ہے، نہیں تو آپ گرم پٹی باندھ کر سو جائیں، ہوا نہیں لگنی چاہیے عضو خاص کو۔ اس کے بعد آپ نے صبح جب آپ اٹھیں دوبارہ نیم گرم پانی سے دھوئیں، دھونے کے بعد آپ پھر مشغول کار ہو جائیں۔ تو روزانہ رات کو آپ چاہیں تو دن میں 2 بار بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، جو احتیاطی تدابیریں ہیں کچھ اس نسخہ کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں اپنے تمام ویورز کو کہ یہ نسخہ شوگر والے مریض اگر استعمال کرتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر والے استعمال کر سکتے ہیں، شوگر والے جو مریض ہیں جن کو شوگر ہے وہ لوگ احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ یہ جلن کرے گا۔ اگر لگانے سے جلن زیادہ محسوس ہو تو آپ لگانا چھوڑ دیں، شہد کی مقدار زیادہ کر دیں، دوا کی مقدار کم رکھ دیں، ملاوٹ یعنی کہ زیادہ کر دیں، اور جو دوا ہے اس کو یعنی ہینگ کی مقدار کم رکھیں اور شہد کی مقدار زیادہ رکھیں۔ اگر زیادہ جلن کرے، پھر بھی اگر جلن کرے تو آپ اس کو لگانا چھوڑ دیں، جو شوگر والے مریض ہے۔ باقی ہر عمر کا شخص، ہر مزاج کا شخص اس نسخہ کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیپ ہے، لیپ کرنے کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا، دوبارہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ آپ سو جائیں، صبح جب آپ اٹھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جلن پیدا کرتی ہے، اس جلن کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ 15 دن 20 دن آپ استعمال کریں، اس کے بعد آپ رزلٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس قدر عضو میں سختی پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ جن افراد کو صورت انزال کا مسئلہ ہے، جریان کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، وہ پہلے اپنے اس مرض کا علاج کرائیں، اس کے بعد اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی، چونکہ میں نے ویڈیو کے شروع حصے میں بتایا کہ حرارت زدہ ہے، حرارت بہت زیادہ پیدا کرتا ہے، تو اس سے انزال ہونے کا خدشہ ہے۔ احتلام والے جو ہیں وہ بھی پہلے احتلام کا علاج کرا لیں، اس کے بعد اس نسخہ کو استعمال کریں، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، اپنے مرض کو ٹھیک کریں، اس کے بعد اس نسخہ کو استعمال کریں گے۔ ایسا تیلا ہے کہ آپ لگائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے، ایسی قدرتی چیز جو آپ کے سامنے آج پیش کی۔ تو ناظرین، امید کروں گا آج کا نسخہ آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہوگا، آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ آسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔